اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیات اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن کتاب شریف لقاء اللہ، مرحوم مغفور آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی قدس سرہ۔ مرحوم کتاب کا آغاز اس طرح فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 20 سے زیادہ جگہ پر یہ عبارت آئی ہے لقاء اللہ کی، پروردگار سے ملاقات کی۔ اب میں یہاں آپ کی خدمت میں کچھ آیات کی طرف اشارہ کروں گا، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ، وہ جو پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ یا جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں پروردگار فرما رہا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یقیناً اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ سورہ انسان کی 11 نمبر آیت میں پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ یہ شادمان اور مسرور ہوں گے اللہ کی نعمتوں سے۔ تو مرحوم ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 جگہ پر قرآن میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ کلمہ لقا مختلف انداز سے آیا ہے کہ اللہ سے ملاقات، اور اسی قسم کی تعبیرات جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے آنے والی احادیث و روایات میں بھی بیان ہوئی۔ اور ایک طرف ایسی بھی روایات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، یعنی خالص تنزیہ بیان ہوئی ہے۔ خالص تنزیہ یا تنزیہ صرف اسے کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار کی کسی بھی صورت میں معرفت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں مختلف قسم کے نظریات اور مکاتب ہیں علماء تشیع میں، ہم صرف دو کی طرف جو ہیں وہ اشارہ کریں گے۔ ایک جو مکتب ہے، جیسے ماہرین کلام علماء تشیع کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ تنزیہ صرف یعنی خالص تنزیہ ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی پروردگار منزہ ہے کہ کوئی اس سے ملاقات کرے یا اس کی معرفت پیدا کرے۔ کسی بھی صورت میں انسان اللہ کی معرفت پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں۔ محدود کیسے لامحدود کو درک کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی ملاقات کے حوالے سے آیات اور روایات بیان ہوئی ہیں تو ان کی تعویل یا توجیہ جو ہے وہ کی جائے، اور وہاں لقاء اللہ سے مراد موت لی جائے یا ثواب و عقاب سے ملاقات لی جائے کہ انسان جب مرتا ہے تو یا اجر کو پاتا ہے یا سزا پاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں لے سکتا۔ لیکن علماء تشیع کے اندر ایسے بھی علماء ہیں جو اہل معرفت ہیں، صاحبان حکمت ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان آیات اور اس طرح کی جو احادیث ہیں جو
لقائے پروردگار پر گفتگو کرتی ہیں اور وہ جو تنزیہ پر گفتگو کرتی ہیں، ان کے درمیان ایک اکٹھ ممکن ہے، اور وہ ایسے کہ وہ آیات یا روایات جو فقط تنزیہ ہے پروردگار کہ خدا منزہ ہے کہ کوئی اس کی معرفت حاصل کرے اس چیز سے بھی، تو یہاں مراد جو ہے وہ ظاہری آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ مراد ہے کہ ظاہری آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، یا یہ مراد ہے کہ اللہ کی ذات کی جو حقیقت ہے ہم اسے جو ہے وہ درک نہیں کر سکتے، کن ہے ذات الہی جو ہے وہ قابل درک نہیں ہے۔ اور وہ جو آیات اور روایات کہتی ہیں کہ خدا کی معرفت ہو سکتی ہے، تو اس سے مراد اللہ کی اجمالی مختصر معرفت یا اس کے اسماء اور صفات کی معرفت جو ہے وہ ہم جیسے موجودات جو کہ عاجز اور حقیر ہیں خالق کی مخلوقات میں، ہمارے لیے ممکن ہے۔ یعنی جب انسان کے وجود سے گناہوں کے ظلمانی حجاب اور پردے دور ہوتے ہیں تو وہ خدا کا نور اس کے وجود پر ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ کی کچھ نہ کچھ اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے اسماء کی جو ہے وہ معرفت وہ پیدا کرتا ہے۔ اسے یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کے جو انوار ہیں وہ خدا کے جو خاص بندے ہیں ان کے قلب پر، ان کی عقل پر تجلی کرتے ہیں۔ وہ جب پروردگار کی بارگاہ میں اس کی ذات میں گم ہوتے ہیں، فانی ہوتے ہیں، اور اس کے جمال و جلال میں محو ہو جاتے ہیں، اور ان کی عقل جو ہے وہ پروردگار کی معرفت میں غرق ہو جاتی ہے، تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ پھر خدا ان کے امور کی تدبیر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہتی ہے، ان کے امور خدا کے امور ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی جا کر وہ اللہ کی ذات کی حقیقت کو درک کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، وہاں انہیں اپنے حقیقی معنوں میں عجز کا احساس ہوتا ہے، یعنی مقام کشف جہاں دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی وہ اپنے عجز کا اور اپنے حقیر ہونے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن عام آدمیوں کا عجز کہاں اور ان کا عجز کہاں؟ اب یہاں ہمیں محمد وآل محمد کی دعاؤں کی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں وہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ مقام ہے کہ جب وہ مقام معرفت میں فنا فی اللہ ہوئے ہوتے ہیں، نہ کہ ہم جیسا مقام۔ لہٰذا ان کی دعاؤں کو ہم اپنی حالتوں پہ تعبیر نہیں کر سکتے، وہ خاص حالت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب پروردگار ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عالم اور اعظم ہے، جب وہ اپنے عجز کا اظہار کریں تو ان امت کا عجز کو جا اور ان کا عجز کو جا۔ مرحوم ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اسی دوسرے نظریے کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ماہرین کلام ہیں جو لقاء کو موت سے یا ثواب و عقاب سے اس کو پانے سے تعبیر کرتے ہیں، انہوں نے گویا ملاقات کا جو حقیقی معنی ہے وہ ترک کر دیا اور ایک غیر حقیقی یعنی مجازی معنی جو ہے، جو کہ اصلی معنی نہیں تھا، اس کو اختیار کیا، تو یہ دلیل کے بغیر مناسب نہیں ہے۔ اور ضرورت کیا ہے کہ ہم ایک دور دراز کا معنی جو کہ حقیقی معنی بھی ملاقات کا نہیں ہے اسے کیوں ہم جو ہے یہاں مراد لیں؟ ملاقات کا معنی کبھی بھی موت نہیں ہے، ملاقات کا کبھی بھی معنی
ثواب اور عقاب کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی معنی یہ کرے گا تو یہ ایک غیر حقیقی معنی ہے، اور اگر آپ نے حقیقی معنی مراد نہیں لینا، لازمی ہے کہ ایک غیر حقیقی یا مجازی معنی مراد لینا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی ایسا معنی مراد لیں جو حقیقی معنی کے قریب ہو۔ درست ہے کہ اللہ کی حقیقی معرفت، اس کی ذات کی حقیقت کو صحیح معنوں میں درک کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن ایک اس حد تک تو ہم درک کر سکتے ہیں جس حد تک پروردگار اجازت دے، ایک مختصر معرفت خود اس کی ذات کی جو ایک ممکن الوجود، ایک واجب الوجود سے کر سکتا ہے، یا اس کے اسماء اور صفات کی معرفت جس میں اس کی ذات کی کچھ تجلیوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ وہ حقیقی ملاقات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کے ہم قریب ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ملاقات کی ہی ایک قسم ہو۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ ملاقات اور ملاقات اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، جیسے لفظ میزان، ترازو، اس کا اپنا ایک معنی ہے۔ اب ہم دنیا میں کئی طرح کے ترازو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں وہ جو دو طرف ترازو کا ایک پلڑا ہوتا تھا، اس شکل میں دیکھتے تھے۔ آج ترازو کی اور قسمیں آ گئی ہیں۔ اب لازمی نہیں ہے کہ دونوں طرف اس کے پلڑے ہوں، بلکہ اور شکل کے ہیں۔ پھر ہر چیز کا اپنا ترازو ہے، چیزوں کو تولنے والا، کپڑوں کو ناپنے والا، حرارت کو ناپنے والا، انسان کے بدن کے اندر اس کے خون پر جو دباؤ ہے اس کو ناپنے والا، ہوا کے اندر جو مختلف گیسیں ہیں ان کو ناپنے والا، ہر چیز کا ہزاروں لاکھوں طرح کے ترازو ہیں۔ سب کو ترازو کہتے ہیں، سب کو میزان کہتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت۔ تو ہر چیز ترازو ہے اپنے مقام پر، اور جو اس کے مقام پر ہے وہ اسے درک کرے گا، سمجھے گا، دوسرا نہیں سمجھے گا۔ اس طرح پروردگار سے ملاقات کی قسمیں ہیں۔ درست ہے یہاں جسم کی جسم سے ملاقات تصور نہیں ہو سکتی، روح کی خدا کے اس روح، اس وجود مجرد سے ملاقات جو ہے وہ کس طرح کی ہے، وہ شاید ہمارے تصور میں نہ ہو۔ لیکن انسان جس طرح معرفت میں قدم بڑھاتا ہے، خدا کے نزدیک ہوتا ہے، تو ایک طرح کی ملاقات اسے حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ علمی ہو، فکری ہو، روح کی ملاقات ہو۔ اور یہ کس طرح کی ہے، یہ ملاقات کرنے والا جانتا ہے، اور جس سے ملاقات ہو رہی ہے وہ جانتا ہے یہ ملاقات ہی۔ چاہے پروردگار کی تجلی اس کے قلب پر ہو، اس کے افعال پر خدا کی تجلی ہو، اس کے ذہن و فکر پر ہو۔ اب یہ کس طرح کی چیز ہے، وہ جو اس راہ میں ہے وہی اسے سمجھتا ہے۔ ممکن ہے یہ قابل توصیف نہ ہو، لیکن ہوتی ملاقات ہے۔ جیسے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ قد قامت الصلاۃ، اس کی جب تفسیر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں یعنی خدا کی زیارت کا وقت گویا نزدیک ہو گیا۔ تو اب یہ کس طرح کی زیارت ہے؟ یقیناً جسم کی جسم کے ساتھ زیارت نہیں ہے، خدا تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یا جب مولا فرماتے ہیں کہ ولا تحرمنی النظر الی وجہک، پروردگارا مجھے اپنے وجہ، اپنے چہرے پر نظر سے محروم نہ کر۔ اب یہاں خدا کا کون سا چہرہ مراد ہے؟ حتماً جسم والا چہرہ نہیں ہے، چونکہ خدا جسم سے پاک ہے۔ مولا کس نگاہ کی بات کر رہے ہیں، کس چہرے کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ معرفت کا ایک درجہ ہے، اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ تَرَاهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، دل انسان کے جو ہیں وہ اللہ کو ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ کون سی حقیقتیں ہیں، اور یہ کون سا دیکھنا ہے، اور دل کیسے دیکھنا ہے، یہ بھی ملاقات ہے۔ تو ہم کیوں ملاقات کو صرف موت سے تعبیر کر رہے ہیں؟
اسی بحث کو مرحوم بہت ہی خوبصورت انداز سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بھی مختلف گیروں کو اور ہماری اپنی تہذیب اور تربیت اور پروردگار کے قرب کے اندر جو قدم بڑھانے ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی راہ گشا ہے، راہنما ہے، مشعل نور ہے۔ انشاءاللہ اسی بحث کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عارفانہ علمی فکری جو بحث قبلہ نے فرمائی، اس کو سمجھنے کی طاقت دے، اور اس سے بھرپور فیض لینے کی طاقت عطا فرمائے، تاکہ اپنے پروردگار کے لائق عبد بنے اور زمانے کی حجت کے لائق خدمت گزار ناصر بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔